السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیں، موبائل کا استعمال کرنا بند کر دیں، اور کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو وہ بھی بند کر دیں، اور اگر آپ کو کام ہی کرنا ہے تو پھر کام کر لیں، جمعہ رہنے دیں، دو میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کا موضوع میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے خطبے کا موضوع کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر 687 نمبر پر ہے اور مسلم کے اندر 418 نمبر پر ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں، میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کیسا گزرا، مرض الموت میں آپ کے حالات کیسے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حالات کیسے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پر آئے اور آپ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی اذان بھی دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ کے نبی کو جب یہ خبر دی گئی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، کیونکہ آپ کمزور اتنے ہو گئے تھے اور آپ کے جسم کے اندر اتنی قوت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسجد میں جا سکیں۔ آپ بے ہوش پڑے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا کیا، جو آج بھی بخاری اور مسلم کے اندر سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عائشہ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ سب سے پہلا جملہ جو ہمارے نبی کی زبان سے نکلا وہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، آئے اللہ کے نبی نہیں، ہم ینتظرونک، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک لگن میں پانی لاؤ، ایک لگن میں برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے غسل فرمایا، اور جیسے ہی آپ غسل فرما کر کے فارغ ہوئے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی پھر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، نبی اکرم کے منتظر ہے کہ آپ آئیں اور عشاء کی نماز پڑھائیں، لیکن نبی اکرم اپنے گھر کے اندر بے ہوش پڑے ہیں۔ اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی سوال کیا جو آپ نے پہلی مرتبہ کیا تھا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہم ینتظرونک، آئے اللہ کے نبی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لگن میں پانی لاؤ، پھر پانی لایا گیا، آپ نے پھر غسل فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب دیا نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ انتظار میں ہیں۔ ایک آنے والے نے تو دروازے پہ کہا، آئے ام المؤمنین، نبی سے کہو اذان نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان بھی دے دی جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ کو چوتھی مرتبہ ہوش آیا، چوتھی مرتبہ آپ نے یہی سوال کیا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے عائشہ جاؤ ابو بکر تک یہ خبر بھیج دو، وہ میری جگہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور میری جگہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی وہ نرم دل ہے اور آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف کی عورتوں کی طرح باتیں نہ کرو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سے ہم مستقل نماز پڑھاتے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، نماز پڑھائیں۔ ظہر کے ٹائم اللہ کے نبی کی صحت میں تھوڑی سی بہتری محسوس ہوئی، آپ نے دو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد کا رخ فرمایا۔ حضرت ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں لوگوں میں اس طریقے کا ماحول بن گیا کہ ایسا لگتا ہے کہیں لوگ اپنی نماز نہ توڑ دیں اور نبی سے ملاقات نہ کرنے لگے۔ نبی نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز کو مکمل کرو، اور اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر کے دائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر آپ کی اقتدا کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اور اس نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نماز کا وقت نہیں آیا۔ اتنا لمبا چوڑا واقعہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی زندگی میں آخری وقت میں، آخری حالات میں بھی جو اپنی امت کی نماز کی فکر کر رہا ہے، اور یہ امت جس نے نماز کو پسے پشت ڈال دیا ہو، آج اس نبی کے ماننے والوں کی مسجدیں ویران پڑی ہوں۔ ارے جس نبی نے مرتے وقت بھی فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، آج اس نبی سے محبت کرنے والے اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج وہ ہفتے بھر نماز میں غائب رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقی معنی میں بتاؤ کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے؟ ارے ہمارے نبی بیمار ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ دو لوگوں کا سہارا لے کر گھسٹ کر مسجد میں آ رہے ہیں، اور آج یہ ہٹا کٹا کھاتا پیتا دن دناتا ہوا ایسے نماز چھوڑ رہا ہے جیسے نماز اس کی نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی، نبی کے آخری جملے یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ کیسے امتی ہیں ہم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی خیال نہیں کیا، ہم نے نبی کے سکون کا بھی خیال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال قم، آئے بلال اذان دو، وَأَرِحْنَا، اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ آج اس امت کا کیا حال ہے، وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے، کس روش پر چل رہی ہے، آج اسے نبی کے آخری جملے بھی یاد نہیں کہ آپ نے آخری وقت میں بھی امت کو نماز کی تلقین کی تھی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 3 تاریخ ہے، اور پورے شہر کی مسجد میں آج میرا خیال ہے محبت رسول کے اوپر تو خطبہ ہوگا، لیکن میں نے آج نماز کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ہمارے رسول کو نماز سے بڑی محبت تھی، اور جس کو نماز سے محبت ہوگی اس کو رسول سے محبت ہوگی، اور جس کو نماز سے محبت نہیں ہے، میرے جملے لکھ لو، اس کو رسول سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، دکھاوا تو کر سکتا ہے، لیکن جو نماز سے محبت نہیں کر سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ ارے یہ وہ چیز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا اس بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، نمازیں صحیح ہیں، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي، اور چیزیں بھی اس کی صحیح ہوں گی، اور نماز میں اگر فیل ہو گیا وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نمازیں خراب فَسَدَ كُلُّهُ، تمام چیزیں بھی خراب ہوں گی۔ تو یہ نماز کے بارے میں سوال، یہاں پیپر ٹیچر بتا دے کہ پیپر میں یہ سوالات آنے والے ہیں، اور اسٹوڈنٹ تب بھی کامیاب نہ ہو پائے، اس سے بڑا بے وقوف کون سے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں نبی نے بتا دیا سوال کیا ہوگا نماز کے بارے میں۔ کتنا زیادہ بے وقوف ہے ایسا شخص جس کو سوال بتا دیا جائے اور پھر بھی جواب کی تیاری نہ کر پائے، کتنا بے وقوف۔ تو یہ نماز سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اچھا، ہم بے نمازی کو کہیں کیا مسلمان کہیں اس کو، کہ ہم مومن کہیں؟ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ بے نمازی کو کیا کہیں، میں بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ آپ کو دوں گا، میرا کوئی جملہ نہیں، اللہ کے نبی کا جملہ سنو بے نمازی کے بارے میں۔ اور میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں، حدیث نمبر ترمذی کے اندر 2621 نمبر پر، سنن نسائی کے اندر 463 نمبر پر، ابن ماجہ میں 1079 نمبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، بے نمازی کو آپ کیا کہیں۔ اور ایک حدیث نہیں، دوسری حدیث بھی سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن، ایک مسلمان اور ایک کافر اور ایک مشرک کے درمیان کوئی چیز اگر فرق کرنے والی ہے الصلاۃ، تو وہ نماز ہے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے 2619 نمبر پر۔ اور اتنا ہی نہیں، تیسری حدیث بھی سن لیجیے، یہ بھی ترمذی کے اندر 2620 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ لوگ کریے کہ بے نمازی کو آپ کیا کہیں گے۔ آپ کتنا بھی بڑا سیٹ کہہ لیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ سیٹ نہیں ہے۔ اگر آدمی نمازی ہے تو پیسہ نعمت ہے، اور نمازی نہیں ہے تو پیسہ کسی کام کا نہیں۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم نماز کے پابند ہو تو تمہارا جسم نعمت ہے، اور اگر نماز کے پابند نہیں ہو تو ایسے جسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر تمہارا سر سجدوں میں لگتا ہے تب تو تمہارا مال تمہارے لیے باعث نعمت ہے، اور اگر یہ کاروبار، یہ پیسہ تمہیں نماز سے دور کر دے تو اس پیسے کا کوئی مطلب نہیں۔ ترمذی کے اندر 2622 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی کہتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں
کان اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی کے صحابہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے مگر نماز چھوڑنے والے کو، نماز چھوڑنے والے کو صحابہ کافر سمجھتے تھے۔ اب فیصلہ آپ کریے، ہم اور آپ کیا سمجھتے؟ نماز اتنی اہم چیز ہے، جو آدمی چھوڑ دے گویا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ارے جو آدمی نمازی نہیں ہے اس کو مومن بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، شعر ہے نا، زبان سے کہے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، قلب و جگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نماز کا۔ آدمی نمازی نہیں، مومن نہیں ہے، اور نمازی ہے تو مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے، آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آ جاتا، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ڈائریکشن چینج ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی اس تمنا کو پورا کر دیا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آئے ہمارے نبی، ہم نے آپ کی تمنا کو پورا کر دیا ہے، آپ جس کو قبلہ بنانا چاہے تھے ہم نے قبلہ بنا لیا ہے۔ اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ ابھی تو آپ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب چہرہ پھیر لیجئے اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ نبی نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، تمام مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اب منافقین نے ایک نکتہ چھوڑا، کیا کہ جو لوگ خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں برباد ہو جائیں گی؟ کیا ان کی نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا؟ سوال کیا ہے؟ نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال نماز کے بارے میں، نماز کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ چلا کہ نماز یہ عین ایمان ہے، اور جو آدمی نمازی نہیں ہے وہ آدمی مومن بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں اور یاد رکھیے نماز کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام بتاؤں۔ بخاری کے اندر 7048 نمبر پر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب صبح کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز، تو اپنا چہرہ ہماری طرف پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے کیا رات میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنا اپنا خواب بتاتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج رات تو ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیسا خواب؟ اللہ کے نبی فرماتے دو لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، مجھے اٹھایا، میں اٹھ گیا اور میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ میں جب ان کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے چہرے پر پتھر مارتا ہے اور اس کا چہرہ چکنا چور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے تو اس کا چہرہ دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، اس کا چہرہ پھر چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے، اس کا چہرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے سوال کیا یہ کون ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر قرآن تو پڑھا کرتا تھا لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، اور یہ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، فرض نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اسی لیے آج اس کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائی جب جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے ہمیں سقر کے اندر ڈالا گیا، ہمیں جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے جب مرضی چاہی تب پڑھ لیا، جب مرضی چاہی چھوڑ۔ یہ کون سا جملہ ہے کہ مولانا ٹائم نہیں ملتا ہے؟
ایک مسلمان پہ یہ جملہ سوٹ کرے، وہ یہ کہے مولانا ٹائم نہیں ملتا ہے، مولانا فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ اب آپ کتنا جلدی سوئیں کتنا لیٹ سوئیں وہ آپ کا میٹر ہے، آپ کو مسجد میں ہر حال میں حاضر ہونا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقتوں میں فرض کیا ہے۔ اور جو آدمی کنٹینیو نماز چھوڑے اور کبھی فجر کی نماز پڑھے ہی نہیں، اور وہ 7 بجے 8 بجے اٹھ کر کے ہر روز فجر کی نماز پڑھے، فتویٰ یاد رکھو ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل و قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ نماز فرض ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں فرض ہے۔ تو میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو۔ کیا مسلمان نماز چھوڑے؟ یہ پہلے کے وقت میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آج ہمارا کیا؟ میرے بھائیوں نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روک دیتی، برائی سے روک دیتی ہے۔ یعنی جب آدمی نماز کا پابند ہوگا، جب آدمی نماز پڑھنے والا ہوگا تو نماز آٹومیٹک اس کو گناہوں سے بچا لے گی، گناہوں سے روک دے گی۔ ارے نماز پڑھا کرو، چھوٹے موٹے گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگائے، غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جس کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غوطہ لگا، اس کے جسم پر میل و کچیل کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے نماز کی پابندی کرنے والے کی۔ کیا بتایا جائے آپ کو؟ میرا خیال ہے تمام چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ ایک چیز پیش کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے نماز کو سیٹ کر رکھا ہے۔ کوئی بس ظہر کی نماز میں آتا ہے اور چاروں نمازیں غائب۔ کوئی کہتا ہے مولانا مجھے مغرب میں ہی موقع مل پاتا ہے، کوئی کہتا میں دکان سے آتا ہوں تب عشاء کی نماز ہی پڑھ پاتا ہوں اور کوئی نماز نہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آپ کی ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 30ویں پارے کے اندر سورۃ الماعون پڑھی ہوگی، کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور بربادی ہے جہنم نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ 5 وقت کے نہیں، فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں۔ ظہر پڑھ لی، عصر چھوڑ دی، عصر پڑھ لی، مغرب چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی، عشاء چھوڑ دی، فجر چھوڑ دی۔ ایسے نمازی جو غفلت برتتے ہیں، ایک دن پڑھ لی، 10 دن چھوڑ دی، جمعے کے دن مغرب میں بڑی بھیڑ ہے اور پھر ختم۔ یاد رکھو ایسے نمازیوں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے 5 نمازیں بتائی، تم نے اپنی طرف سے 1 کر لی۔ اللہ نے 5 کو فرض کیا، تو نے 1 فرض کر لی اپنے لیے۔ رب بن بیٹھا ہے، اللہ بن بیٹھا ہے، اللہ سے بڑا اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ڈبل گناہ ملے گا اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا، ڈبل گناہ۔ ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ اور دوسرا نماز کے احکام میں تبدیلی کرنے کا گناہ۔ تو میرے بھائیوں نماز چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور نماز میں غفلت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو قوم فجر کی نماز میں سوئی ہو، اور وہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کا خیال نہ ہو۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنی مسجدوں کو ویران کرے۔ اور یاد رکھیے مسجدوں کو بنا لینا، مسجدوں پر فخر کرنا، ہماری مسجد اتنی بڑی ہے، ہماری مسجد اتنی شاندار ہے۔ میرے بھائیوں مسجدوں پر فخر کرنا کوئی مطلب نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
آخر، اور اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن پر تو مسجدوں کو شاندار بناؤ، اور لیکن مسجدوں کو جاندار بناؤ۔ ایسا نہ ہو مسجدیں تو شاندار بن جائیں اور نمازی نہ ہو۔ میرے بھائیوں ایسا نہ ہو ہماری مسجدیں عالی شان تو بہت ہوں، ہماری مسجدیں شاندار تو بہت ہوں، لیکن ویران پڑی رہیں۔ مسجدوں کو شاندار بنانا یہ کمال نہیں ہے، مسجدوں کو جاندار بنانا یہ کمال ہے۔ اور یاد رکھو یہ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ رب سے جڑنے کا اتنا بہترین طریقہ ہے، میرا خیال ہے رب سے جڑنے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو جو دل سجدے میں گر جائے اور جو سر سجدے میں گر جائے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو نہیں گرا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھو نماز سے بڑی راحت دنیا کے اندر کوئی راحت نہیں ہے۔ میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، نہ آئے تو آپ کی عقلوں کا پھیرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ آپ نے 6 حق اور ایک حدیث کے اندر 7 حقوق بیان کیے، اور اس میں ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان دعوت دے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے اس کی دعوت پر لبیک ضرور کہے۔ ہم سب نے سنا ہے جب ایک مسلمان دعوت دے اس کی دعوت پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ اذان کی دعوت رب کی طرف سے ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیں پھر اس دعوت کو قبول کرنے کا کتنا عظیم معیار ہوگا اور کتنی عظیم چیز ہوگی۔ تو میرے بھائیوں یہ نماز کے موضوع پر چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ ایک آخری مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کی ایک نیا فیشن بنتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز کا کافی وقت ہے، جماعت کا لوگ خیال نہیں کر رہے ہیں، جماعت ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، جماعت ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دستور ہی بنا لیا کہ ہم جماعت میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بعد میں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ ایسا درست نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز ہمیں باجماعت ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ تنے تنا آ گئے پڑھ لیے، ایسا نہیں چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مؤخر سب ہو سکتے ہیں، لیٹ سب ہو سکتے ہیں، آپ سسٹم بنا لیں، آپ یہ طریقہ بنا لیں اور آپ اسی ٹھرے پر چلے تو یاد رکھیے آپ کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے حالت جنگ میں بھی اگر ہو نماز معاف نہیں ہے اور اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ حالت جنگ میں بھی جب جنگ کی حالت میں با جماعت نماز پڑھنا ہے، چہ جائے یہ بہت دور کی بات ہے کہ آدمی امن و امان میں مسجد میں آ کر کے بعد میں نماز پڑھے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب 27 گنا ہے۔ اور اگر اکیلے نماز پڑھنا تو اس مسلح کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اکیلے نماز پڑھنا ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اکیلے نماز پڑھنا شریعت ہے تو پھر امام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ذہنوں کو بدلیے، آپ نے جو سمجھ لیا وہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے، دین وہی ہے جو رسول نے فرمایا ہے، اور دین وہی ہے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، مومن بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہماری نمازیں بہت اچھی تو نہیں ہیں اللہ، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں اللہ، لیکن تو تمام اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری نمازوں میں جو بھی کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور فرما اور شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو نمازی بنا۔ اے الہ العالمین ہم سب کو ایمان والا بنا۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں دبے ہوئے ہیں اللہ قرض سے نجات کے ذریعے بنا۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا